ورشپ کورس لیسن نمبر 4۔ پچھلی دفعہ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا خدا، میں اور میرا ماحول، اور ہم نے خدا کی خوبیوں کو پہلے اور دوسرے چیپٹر میں دیکھا تھا۔ آج ہم غور کریں گے میں، یعنی آدم اور حوا کی تخلیق اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس کو توجہ میں لیں گے۔ خدا کے لیے لفظ الوہیم استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹیم ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، یعنی الوہیم نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا نے ٹیم ہوتے ہوئے ایک ٹیم کو تشکیل دینے کا ارادہ کیا۔ چونکہ وہ خود ایک ٹیم ہے، اس نے سوچا وہ اپنی مانند، اپنی شبیہ کی مانند ایک ٹیم کو تخلیق کرے۔ اگر آدم اور حوا باپ، بیٹے، روح القدس کی صورت پر ہیں تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آدم کس کی صورت پر ہے اور حوا کس کی صورت پر ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے میں نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کیا کہ آدم باپ اور بیٹے کی صورت لگتا ہے اور حوا پاک روح کی صورت لگتی ہے۔ جیسے پاک روح مددگار ہے، ویسے ہی حوا بھی مددگار ہے۔ پاک روح کی سینسٹیوٹی اور ہوا کی سینسٹیوٹی ایک جیسی لگتی ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لہٰذا آدم اور حوا برکت پائے لوگ ہیں جن کو 3 پہلوؤں کی برکت دی گئی کہ وہ پھلیں، وہ بڑھیں اور وہ زمین کو معمور و محکوم کریں۔ یہ تینوں طرح کی بڑھنے کی، کثرت کی ایکٹیویٹی دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایز اے ٹیم وہ پھلنے، بڑھنے اور زمین کو معمور و محکوم کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے ان کو 3 لیولز کا اختیار بخشا۔ سمندر کی مچھلیوں پر اختیار، ہوا کے پرندوں پر اختیار، زمین پر کے سب جانوروں پر اختیار۔ اور یاد رہے کہ یہ اختیار ان دونوں کو دیا گیا۔ خدا نے ان دونوں کے کچن کا انتظام کیا۔ پیدائش پہلے باب کی 29ویں آیت میں خدا نے یوں فرمایا، دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ یعنی خدا نے ان کو بیجدار سبزی اور بیجدار پھل کھانے کے لیے دیے۔ پیدائش دوسرے باب کی پہلی آیت، دوسری آیت اور تیسری آیت میں خدا نے ان کو 6 دن کام کے لیے اور 7واں دن آرام کے لیے دیا۔ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ پیدائش دوسرے باب کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ ہمیں یاد رہے کہ ہم مٹی اور خدا کے دیے ہوئے زندگی کے دم کا کمبینیشن ہے، یعنی ہم مٹی اور خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ میڈیکلی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پلاسٹک کی چیزوں سے دور رہیں جو کینسر پیدا کرتی ہیں، اور مٹی کی چیزوں کے قریب رہیں۔
خدا نے ان کی رہائش کا انتظام کیا، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ خدا نے آدم اور حوا کے لیے باغ عدن کا انتظام کیا۔ نہ صرف اس نے ان کے لیے باغ کا انتظام کیا بلکہ خدا نے ان کو وہاں پر رکھا۔ اس باغ عدن کا کوئی کرایہ نہیں تھا، یہ ان کا گفٹ تھا۔ اس سے پہلے پھلوں اور سبزیوں کی برکت ان کے لیے گفٹ ہے۔ اسی لیے آگے چل کر پیارے یسوع نے فرمایا کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پیدائش 2 اور 15ویں آیت کے مطابق خدا نے نہ صرف ان کو برکات دی بلکہ جابس بھی دی، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ خدا نے نہ صرف ان کو جابس دیں بلکہ ان کے لیے حدیں بھی ٹھہرائیں اور ان کو اکاؤنٹیبل بنایا۔ پیدائش 2 باب کی 16 میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آدم اور حوا کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو پہلے اور دوسرے باب میں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ کا حصہ ہوگا کہ اس ہفتے کے دوران آپ باقی چیزوں کو تلاش کریے جن کا تعلق آدم اور حوا کے ساتھ ہے۔ پہلا، آدم اور حوا کی برکات کی ایک فہرست بنائیں۔ دوسرا، آدم اور حوا کی ذمہ داریوں کی ایک فہرست بنائیں۔ تیسرا، آدم اور حوا کی جواب دہی کی باتوں کی لسٹ بنائیں۔ چوتھا، خدا سے پوچھیں کہ وہ اس ہفتے کے دوران آپ کو دکھائے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو وہ آپ کو اپنے نقشے کے مطابق چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کون سی باتیں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہے۔